الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. جناب قدر بھائیو بہنوں اور پیارے، یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ رب العزت نے ایک عارضی موت اور ایک دائمی موت انسان کو دے دی ہے۔ عارضی موت یہی ہے جو ہم سو جاتے ہیں اور نیند میں چلے جانے کے بعد دنیا و مافیہ سے غافل اور اس کے اوپری حالات سے بے خبر اور نیند کی حالت میں اپنی ایک کیفیت اور حالت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ایک دائمی موت وہی ہے کہ جس کی مدت زندگی تکمیل ہو اور اللہ کے حکم سے وہ دار الاخرت منتقل ہو جائے۔ اب یہ کفار اور مشرکین یہ لوگ یہ اللہ رب العزت کی ذات پر انحصار کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں یا کسی اور کے دھوکہ اور بدقسمتی کے سبب بن جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی سفارشی کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ بذات خود براہ راست اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی بات سامنے نہیں رکھ سکتے، اللہ رب العزت کے حضور پیش نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو کسی سفارش کی۔ تو فرماتے ہیں کیا ان کا یہی خیال ہے؟ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنے اس مقصد کے لیے معبود بنا لیا ہے کہ وہ اللہ کے ہم ان کی سفارشی بن جائیں۔ قل، تو پھر یا رسول اللہ ان سے فرما دیجئے کہ اولو کانوا لا یملکون شیئا، کیا خیال ہے تم لوگوں کا کہ جن فرضی موجودات کو تم لوگ معبود کا درجہ دے دیتے ہو ان کی حالت یہ ہے کہ لا یملکون شیئا، ان کے اپنے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے وجود میں بھی اپنے اختیار کے مالک نہیں ہیں۔ مریض ہو جائے، بوڑھے بن جائے، ضعیف بن جائے، مر جائے، اپنے آپ کو نفع دے سکیں یا اپنے آپ سے نقصانات کا ازالہ کر سکیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ لا یملکون شیئا، یہ ایک بات کہ وہ کسی بھی حیثیت کے یا کسی اختیار کے مالک نہیں، اور دوسری بات یہ ولا یعقلون، یہ تو بے شعور قسم کی ایک مخلوق ہے، انہیں اتنے عقل و شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے کیا ہے۔ فرما دیجئے للہ الشفاعت جمیعا، یہ تمام شفاعتیں، سفارشیں، یہ قربات وغیرہ یہ سب اللہ رب العزت کے ذات کے لیے ہے۔ اللہ سے نزدیک ہو تو اے انسان تم اللہ سے نزدیک ہو، صرف رجوع کرو اللہ کی طرف۔ رجوع کرنے کا معنی یہ ہے کہ اپنے عقیدے اور اعمال کو تبدیل کر کے اللہ کے پاس آ جاؤ، بس قریب ہو۔ اگر مشرک ہو تو شرک چھوڑ دو، اگر کفر کا مرتکب ہو کفر چھوڑ دو، اور اگر ظالم ہو تو ظلم چھوڑ دو، اگر کسی اور مجرم ہو تو وہ جرم چھوڑ دو، اور اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے سامنے سر و سجود ہو جاؤ، اللہ کی کبریا کے سامنے ہاتھ باندھ لو، بات بن گئی۔ یہ سب سفارشیں اللہ کے لیے ہیں۔ لو ملک السماوات والارض، اللہ کی ملکیت ہے اور بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔
اور پھر ثم الیہ ترجعون، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھا کرو، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کے بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، لے جائیں گے تمہیں رخ موڑ کے۔ اللہ کے وہ مخلوق جو اس ذمہ داری پر اللہ نے ان کو مأمور فرمایا ہے، وہ آپ کو لے کے اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں۔ فرماتے ہیں یہاں تو ان کی حالت یہ ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، یہاں دنیا میں جب ایک اللہ کی بات ہو، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی جب بات ہو اور توحید الہی کا جب تذکرہ ہو، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی دلوں میں ایک قسم کی قدورت آ جاتی ہے۔ کتنے بد نصیب لوگ ہیں، بجائے اس کی کہ دل بنانے والے کی بات ہو اور دماغ بنانے والے کی بات ہو اور آپ کی جسم اور جسم کی ایک ایک اعضاء کی مالک اور بنانے والے کی بات ہو اور ملول ہو جائے آدمی اس پر کہ صرف ایک خدا، صرف ایک اللہ، جو آپ کہتے ہیں صرف اللہ، صرف اللہ، کوئی اور نہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اللہ کے علاوہ جب معبودوں کی بات آ جائے، کوئی ایسی بات آ جائے کہ جس میں شرک کی ترغیب ہو، شرک کی فوائد ہو جبکہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اذا ہم یستبشرون، پھر آپ دیکھیں گے کہ بڑے خوش ہوتے ہیں، چہرہ ان کا کھل جاتا ہے، حشاش بشاش، کیا دیکھا ہے انہوں نے، وہاں تو کچھ بھی رکھا نہیں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ہر طرح کی شفاعت اللہ کے لیے خاص ہے، کسی کے حق میں اجازت دے تو پھر اس کی سفارش کی جاتی ہے، ہر ایری غیری کی نہیں۔ اور اللہ رب العزت کو اپنی مہربانی سے کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے بخشش کرنے یا اس کی دنیا اور آخرت کے حوائج و مشکلات حل کرنے کے لیے۔ اللہ کی مہربانیاں تو انسانی حدس اور تصور سے بہت ماورا ہے۔ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے عقائد اور ان کے افکار اور ان کے نظریات یہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا رخ اللہ کی وحدانیت کی طرف موڑ دیں اور اللہ کی بندگی میں خالص و مخلص رہیں اور ایک اللہ سے جڑے رہیں، کہ چاہے وہ جڑے یا نہ جڑے، ان کی اس دنیا کی زندگی کا مالک اور مدبر اللہ کی ذات ہے، اور عقیدہ توحید کی بنیاد پر ان کی آخرت آباد ہوتی ہے اور شرکی عقائد کی بنیاد پر ان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو دائم سے در رزق فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔